السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ محترم حاضرین اکرام، اس سے قبل سورہ نازیات پڑھی گئی تھی اور اس کا جوڑ جو ہے زوج کی شکل میں، پیر کی شکل میں سورہ عبس ہے، سورہ عبسہ، لیکن کچھ مصروفیات اور کسی وجہ سے میں اس کی جیسے اسٹڈی کرنا نہیں کر سکا۔ البتہ اس کی وجہ سورہ تکویر کی میں نے اسٹڈی کی تھی، وافع صاحب سے کہا کہ تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا سورہ، انشاءاللہ ہم آئندہ سورہ عبسہ پڑھیں گے، اب کہ سورہ تکویر پڑھ لیں گے۔ یہ جو ہے سورہ تکویر مکے میں نازل ہوا، اس میں 29 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ تکویر اور پھر سورہ انفطار، یہ دو صورتیں پھر اپنے میں جوڑ کی شکل میں، اور یہ سورہ مکی صورتیں ہیں۔ ایک مکی صورتوں کا تسلسل چل پڑا ہے اور اس میں زیادہ زور آخرت پر ایمان، قیامت میں قیامت کے وقت جو واقعات رونما ہوں گے اس کا تذکرہ ہے، انذار ہے، تنذیر ہے، ڈرایا گیا ہے کہ کیسی ہولناکیاں قیامت میں ہوں گی اور کیا کیا واقعات پیش آئیں گے۔ قرآن کو بتاتا ہے کہ کیا ہوگا قیامت سے پہلے، قیامت کے وقت، قیامت کے دن کیا معاملات ہوتے ہیں۔ اب سورت تو پوری تفصیل میں ایک ایک آیت پڑھتے جاؤں گا، اس کی تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب آفتاب یعنی سورج بے نور ہو جائے گا۔ ایک نشانی بتائی جا رہی ہے کہ جو قیامت کے وقت یہ ہوگا کہ سورج کی روشنی ختم کر دی جائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جو ہے سورج جھڑ پڑے گا، بعض نے کہا کہ سمندروں میں گرا دیا جائے گا، ساری چیزیں مفہوم آئی ہیں، اور وہ سمندر خود آگ اگلے گی، آگ بن جائے گی۔ بعض میں آیا کہ سمندر کا پانی باہر آ جائے گا۔ تو یہ سارے ہولناک کیفیتیں ایسی ہے جس کو جو ہے سننے سے انسان گھبرایا جاتا ہے، وہ کیفیتیں قیامت کے وقت ہوگی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ جب قیامت واقع ہوگی تو ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ سب یہ ستارے کیسے ٹوٹ ٹوٹ کے گر پڑیں گے؟ ابھی صاحب ثاقب کے بارے میں آتا ہے، ستارے کا کچھ حصہ ہوتا ہے یا کوئی پارٹیکل ہوتا ہے ستارے کا جو اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے، وہ جلتے ہوئے آ کے زمین پہ گرتا ہے۔ تو یہ کہ جو ہے یہ ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے تو کیا کیفیت ہوگی؟ ستارے تو کوئی چھوٹی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے وہ، تو اس وقت جو ہولناکی ہوگی وہ تصور سے باہر ہوگی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ اصل میں قرآن مجید میں پہاڑوں کے بارے میں آیا کہ پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے، ایک دم اڑنا شروع ہو گے۔ پہلے وہ اپنی جگہ سے سرکیں گے، چلیں گے، پھر اس کے بعد اٹھیں گے اور اڑیں گے۔ تو کیسی پہاڑ اڑنا آپ اندازہ لگا لیجیے، تو انسان کیا زمین پہ ٹھہر سکے گا؟ اس لیے کہا کہ کیسی خطرناک ہولناک کیفیت اس وقت اس زمین کی، اس کرۂ ارض کی، اس دنیا کی، اس کائنات کی ہو جائے گی، اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ وَإِذَا الْإِشَارُ أُطِلَتْ، اور جب 10 مہینے کی گابن روٹیاں جو ہے چھڑ پڑیں گی، چھٹی پڑیں گی، پھریں گی۔ یہ جو ہے اصل میں یہ عربوں سے مخاطب ہے۔ قرآن کی راس خطاب تو عربوں سے، عام پورے انسانوں سے۔ عربوں کے پاس مویشیوں کی بڑی اہمیت تھی، اور اس کے بعد بھی اونٹنی کی، اور جب 10 مہینے ہو گیا تو اب قریب ہے کہ جو ہے وہ بچہ جنے، تو اس وقت جو ہے اونٹنی کا وہ بڑا خیال کرتے تھے عرب، اس کو اچھی سے اچھی غذا کھلانا، اس کو اکیلے نہیں چھوڑنا، تو اس کا خیال کرتے۔ اس وقت وہ ہو کہ وہ چھٹی بھی رہیں گی، کوئی اس کو دیکھے گا نہیں، کیونکہ اپنی جان کی فکر لے گی تو وہ کیا دیکھیں گے اونٹنی کو۔ تو وہ ایک تصور بتایا، دیکھو تمہارا وہ جو مال متا تمہیں محبت ہے، وہ جانور جس سے تم محبت کرتی ہو، جس کے بچہ پیدا کرنے پر تم کو خوشی اور مسرت ہوتی ہے، آج تم اس کی اتنے کیئر کر رہے ہو، اتنی فکر کر رہے ہو، اتنا اہتمام کر رہے ہو، اتنا خیال کر رہے ہو، لیکن قیامت کی ہولناکی ایسے ہوگی کہ وہ اس کا کوئی فکر ہی نہیں ہوگی، وہ چھوٹے بھی جائے، چھٹ جائے گی۔ یہ کیفیت اس کی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور مارے گھبراہٹ کے سب جمع ہو جائیں گے۔ اصل میں وحشی جانور ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ جو ہے ببر اور شیر کو لے لیں، انہیں ایک دوسرے سے لڑ پڑتے۔ ببر، شیر اور چیتے کو لے لیں،
آپ دیکھیں لومڑی کو لے لیں، پھر جو ہے آپ لیپرڈ کو لے لیں، چیتا جس کو کہتے ہیں اس کو لے لیں، تو یہ پورے چیزیں ایک دوسرے کے خلاف رہتے، وہ ہمیشہ لڑتے. جنگلی کتوں کو لے لیں تو جو یہ ایک دوسرے کے خلاف، اگر ایک 20 کتوں کے بیچ میں شیر آ گیا تو 20 کتے چاہتے اس کو ختم کر دیں، زندہ نہ رہے، لیکن اس وقت ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے لڑیں گے بھی نہیں. صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟ آج بھی جہاں طوفان آتے ہیں، حالات خراب ہوتے ہیں، کئی وقت ایسا دیکھا گیا کہ ایک چکلا ہے، کشتی ٹوٹ گئی ہے، ایک خطرناک سانپ اس میں بیٹھا ہے، کاٹ رہا نہیں انسان کو. طوفان آ گیا، جھاڑ پہ سانپ ہے، انسان آیا تو اس کو اپنی ہواؤں سے، بارش سے اس کو اپنی فکر ہے، انسان کو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں. خالی ٹائم ہوا تو دیکھتے ہی ڈسے گا ناک سانپ، لیکن اس وقت نہیں کاٹ رہا. تو وقت ایسا ہوتا ہے کہ یہ سب ہیبت کے مارے سب وحشی جانور جمع ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لڑنے کی کرنے کی فکر نہیں رہے گی ان کو ایک دوسرے کی. کتنی ہولناکی بتائی جا رہی ہوگی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا بھڑکائے جائیں گے. اب یہ بھڑکائے جانے کے بارے میں جو ہے دو باتیں بتائی گئی ہیں. ایک یہ کہ جو ہے ان کا پانی جو ہے باہر آ جائے گا دریاؤں کا نکل کے. دوسرے یہ کہ جو ہے دریاؤں میں اور سمندروں میں آگ لگ جائے گی، یہ کیفیت ہوگی کہ بھڑکائے جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب ایک ایک قسم کے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے. اب یہ کیا معاملہ ہے؟ قیامت یہ نفخ ثانیہ کا معاملہ ہے، وہ نفخ اولیٰ کا معاملہ تھا. نفخ ثانیہ کا معاملہ ہے کہ جو ہے اب یہاں سے بات یہ بتائی جا رہی کہ ایک ایک قسم کے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ انبیاء کا گروہ، صحابہ اکرام کا گروہ، وہ الگ الگ نکلے گا. اولیاء اکرام کا گروہ، شہداء کا گروہ، صالحین کا گروہ، عام جنتیوں کا گروہ، اب یہ گروپ بن کے نکلیں گے. اور ہوتا یہ کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں انسان کا جو مزاج ہے وہ اپنے ویسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان کی سنگت چاہتا ہے، ان کا ساتھ چاہتا ہے. گنڈے ہیں تو آپ دیکھیں گے ان کی میٹنگ میں پورے گنڈے جمع ہو جائیں گے. پڑھے لکھے انسان ہیں تو آپ دیکھیں گے پڑھے لکھے جمع ہو جائیں گے. سائنٹسٹ ہے تو پورے سائنسداں ایک جگہ ہو جائیں گے. دیندار آدمی ہے تو پورے دینداروں کو جمع کرے گا. تو قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے گروپ بنا کے اٹھائے گا. ایک روایت میں آ کے 3 قسم کے گروپ ہوں گے. ایک جو ہے اللہ کے بڑے مقرب، دوسرے یمین الیمین، عام مسلمان جنہوں جنت دے دی جانے والی ہے. تیسرا گروہ ہوگا کافر اور مشرکوں کا جو دوزخ میں جانے والے. بعض نے کہا 5 ہوں گے. اس میں سے ایک یہ ہوگا کہ جو مسلمان تو تھا لیکن گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جا رہا، اس کا ایک گروہ ہوگا. تو یہ بعض نے کہا منافقین کا ایک ہوا، لیکن 3 عام طور پہ کہا جاتا ہے یہ گروپ بنیں گے. اس سے زیادہ بھی، کیونکہ یہاں تو جمع کا صیغہ لایا گیا. ایک ایک قسم کے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے پورے. تو اس وقت جو ہے معاملہ ہولناکی کا یہ ہوگا کہ جو ہے گروپ در گروپ ان کو اٹھایا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا. یہ اصل میں عام طور پہ بات کہی جاتی ہے عربوں کے بارے میں. وہ جو بچی کو گاڑتے تھے پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کرتے تھے. سب قبائل نے، بعض قبائل. اس کی وجوہات یہ تھی کہ وہ ایک چیز یہ سمجھتے تھے کھانے کے لیے مشکل تھا، یہ بچوں کو کھلا کے کیا فائدہ، کسی کے دوسرے گھر میں چلے آتی، ہمارے کو کیا فائدہ ملتا. بچہ رہے تو وہ قبیلے والے سے لڑیں گے تو لڑیں گا انہیں، ہمارے ساتھ بڑا ہو، محنت کرے گا، کمائے گا، کچھ لا کے دے گا. یہ دوسرا تصور. ایک عربوں کا نہیں، ایک تیسرا تصور تھا میری بیٹی دوسرے کی بیوی بننا، میرے گھر داماد آنا، مایوب سمجھتا تھا. سب قبائل نے، بعض قبائل تھے تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. میں اس سے پہلے حدیث کا ایک واقعہ بھی آپ کو سنایا تھا کہ جو ہے واقعہ بڑا کردناک واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص مسلمان ہوا، صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ، آ کے بولے یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ شاید مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا. کرتا کیا؟ نہیں کرتا، نہیں کرے گا. تو سب نے فرمایا استغفر، تو معافی مانگو اللہ سے. پھر دوسرے بار وہی سوال کیا. پھر تو انہوں نے فرمایا آخر تو نے کیا کیا؟ بول رہے ہیں معافی مانگو اللہ سے، پھر پوچھتے جا رہا، پھر پوچھتے جا رہا. تو انہوں نے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی 19 سے تھی،
میں ٹریڈ کاروان تجارتی قافلہ لے کر نکلا، اور جب واپس آیا تو بیوی نے مجھے بتایا کہ میں نے پوچھا کیا ہوا، تو بیوی نے کہا کہ لڑکی بھی تھی، تو میں نے کہا کہ تم آنے کے بعد مارے تو تھوڑا اور بڑی ہو جائے گی، تو میں نے جبھی اس کو مار دیا نرلی مت کے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا کرا بھائی، مجھے خالی پیلی مارنا پڑتا تھا، بہت اچھا کام کری تو مار دی۔ وہ اصل میں ماری نہیں تھی، وہ کہیں رکھی تھی چھپا کے کسی کے پاس، پرورش کرتی تھی، اور وہ ذرا بڑی ہوئی تو گھر آ جانے لگی، سال 2 سال کی ہوئی تو انہیں پوچھتا تھا یہ کون بچی ہے، تو وہ کہتے تھے آگے گھر والوں کی ہے، میرے سے مانو سے آتی۔ اب اس کو بھی محبت ہو گئی، جب کبھی بازار جاتا اس کے لیے کچھ لے کے آتا، اور جو ہے انس بڑھتے گیا، انہیں 7-8 سال کی ہو گئی، تو میں نے دیکھا کہ جو ہے بہت محبت کر رہا ہے شوہر میرا، تو میں نے اس کو ایک دن بتا دیا کہ تمہاری بیٹی ہے، میں نے چھپا کے پائی۔ تو اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی اب میری رگ حمیت پھڑکی، ہاں میری بیٹی اتنی بڑی اور یہ کسی کے اور گھر جائے۔ میں نے ایک بڑا بھالا لیا اور بیوی سے کہا کہ اس کو اچھے کپڑے پہناؤ، میں کہیں دعوت میں لے جا رہا ہوں، اور لے جا کے ریگستان میں ریت کھدا اور اس کو گڑے میں لٹا دیا۔ جس وقت اس کے اوپر مٹھی ڈال رہا تھا، ریت ڈال رہا تھا، تو اس کی چیخیں گونجی، یا بتی یا بتی یا بتی، میرے والد میرے والد۔ یا رسول اللہ، میں اتنا شقی انسان ہوں کہ میرے دل میں ذرا بھی رحم نہیں آیا، میں اس کو زندہ دفن کر کے آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین، آپ کے آنکھوں سے اشک رواں ہو گیا، چہرہ متغیر ہو گیا، پھر ذرا کیفیت کم ہوئی تو حضور نے فرمایا یہ ایمان لانے سے پہلے تیرا عمل تھا، جا اب بھی استغفار کر، اللہ معاف کرے۔ تو اب قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، اسلام، ایمان، ان کی کیفیت ایسی کر دیا کہ وہ بچیوں کو نہ صرف پالنے والے تھے بلکہ ان کے پاس تو تھا کہ بچی کو پالے، حدیث میں جنت، اچھی تربیت کرے، اچھا بیاہ کر دے۔ تو یہ بچوں کو مارتے تھے۔ تو اب اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ہم سوال کریں گے ان لڑکیوں سے، تم کو کس گناہ کس عوض قتل کر دیا تمہارے ماں باپ۔ اب عام طور پہ تو مفسر نے نہیں لکھا، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے اس وقت رحم مادر میں لاکھوں بچوں کو مارا جا رہا ہے دنیا میں، لاکھوں۔ جب اس کا جسم بن جاتا، اسکیننگ میں معلوم ہوتا لڑکی ہے، اس کے اعضاء بن جاتے، اس وقت اس کو مار دیا جا رہا۔ یہ بھی بہت بڑا قتل ہے، بہت بڑا قتل ہے۔ تو یہ ہے کہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا، یہ سمجھتے ہو کہ نہیں ہوگا؟ ان عربوں کو بتایا جا رہا، دیکھو تم تو مارتے تھے نا، ہم پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ پر قتل کی گئی تھی، کیا گناہ تھا تمہارا بچیوں تو تم کو مارا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہوگا بچیوں سے کیوں سوال کیا جا رہا، بھائی مارنے والوں سے سوال کیا جائے تو بچیاں تو بولیں گے ہم نے کچھ گناہ نہیں ہے کہ مالک آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے مارنے والوں کو سزا دو ضرور۔ یہ اصل مطلب بتانے کا۔ ہم ان سے پوچھیں گے کیا گناہ تھا جو تم نے ان کو قتل کر دیا، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی کچھ کم نہیں۔ ایک تو یہ ہو رہا ہے، دوسرے یہ کہ جو ہے بڑے بچیوں کو جو ان کے ساتھ بدفعلی کر کے، بدسلوکی کر کے ان کو قتل کر دے، یہ بھی قتل۔ اسلام میں کہا گیا کہ اگر تمہاری تلوار کی زد میں جہاد میں عورت آگے جائے تو اسے مت مارو، ہاں وہ عورت کو مار سکتے جو تم سے لڑ لی، ہاں عورتوں کو نہیں مارنے کا حکم ہے۔ اسلام تو ایسی حکم دیتا عورتوں کے بارے میں۔ میں یہاں تھوڑا سا اور کچھ عرض کروں گا کہ ہمارے معاشرے ماحول میں بھی اکثر جگہ دیکھا جاتا ہے، بچوں کو شکایت ہوتی کہ ماں باپ کا رویہ ان کے ساتھ بچوں کے مقابلے میں ٹھیک نہیں ہوتا، بچوں کو پریفر کرنا بولتا، فوقیت دینا بچوں پہ، یہ غلط ہے۔ نہیں معلوم اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیا فائدہ، کیا راحت بچیوں سے رکھی ہے۔ دنیا میں کچھ نہ ہو تو آخرت میں تو فرمایا گیا حدیث ہے، حضور نے فرمایا 3 لڑکیاں جس کی ہوں ان کو اچھی پرورش کرے، علم دے اور ان کو اچھے گھروں میں بیاہ دے تو اس کے لیے جنت کی بشارت۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرے پاس 2 ہی لڑکیاں ہیں۔ حضور نے فرمایا 2 لڑکیوں کی جو اچھی پرورش کرے اور ان کو اچھا بیاہ دے اس کے لیے جنت۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، رسول اللہ میرے پاس 1 ہی لڑکی ہے۔ حضور نے فرمایا جو 1 لڑکی کی بھی پرورش کرے اور ان کی جو ہے تربیت کرے اور ان کو بیاہ دے اچھے گھر میں، وہ جنت ہے۔ دیکھیے تو
تو یہ کہ جو یہاں تو یہ ترغیب ہے اسلام میں، اور دنیا اس وقت بچیوں کو عورتوں کو مارنے پہ تلی ہے، یہ بہت برا ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے مغائر ہے۔ کوئی اگر مسلمان بھی اس میں ملوث ہے، اسے مسلمانوں کا ریشیو اس میں کم ہے، غیروں کا زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو مسلمان ملوث ہے سب قرآن پڑھتے نہیں، قرآن پڑھتے، آپ دیکھیں پوچھیے کون ہے جو قرآن نہیں پڑھتا، اکثر قرآن پڑھتے، سب ختم، کیا پڑھا بھائی اس کو معلوم نہیں، کچھ آتا نہیں جاتا نہیں۔ تراویح میں سن لیے اکثر، اللہ ماشاء اللہ اکثر حفاظ یہ کہ انہوں خود کیا پڑھتے، ان کو سمجھ میں آتا کہ نہیں آتا، کیا وہ مقتدیوں کا سمجھ میں آتا تراویح میں، ہم 3 قرآن پڑھا، کیوں پڑھا رہے بھائی، ایک قرآن صحیح پڑھتا تھا اچھا تھا، اور اس کا طریقہ بہتر، کیونکہ رمضان آ رہا، بات نہیں تو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 1.25 پارہ ہے تو آج دن میں وہ 1.25 پارے کا ترجمہ دیکھ لے کے جائیے اچھا، تاکہ جب امام صاحب پڑھے تو آپ کو کچھ تو سمجھ میں آئے۔ یہ طریقہ ہے۔ 3 پارے تو ذرا 3 پارے کا مشکل ہوتا دیکھنا، اگر دیکھ سکتے تو 3 پارے اگر پڑھ لیں تو آپ دیکھ کے جائیے، لیکن 1.25 پارے پڑھنا اور 1.25 پارے کا ترجمہ دیکھ کے جانا بہت آسان، تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہے اکثر جگہ 4 رکعت کے بعد 2 4 منٹ 5 منٹ ان آیتوں کے اہم خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہونے سے کچھ بہتر ہے، لیکن وہ پورے آیتوں کا ترجمہ بیان نہیں کر سکتے، لیکن کچھ خلاصہ اہم نکات آ جاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن بہتر یہ کہ آپ خود دیکھ کے جائیں۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نام اعمال کھولے جائیں گے۔ اب سوال یہ کہ جو یہ گناہ کے بعد ان کو بتایا جا رہا تمہارے نام اعمال کھولے جائیں گے، اب انکار کرنے کی سے میں نے مارا، میں قتل نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہوگا کہ ایک آدمی کی 100 سال عمر ہے، 100 سال کا ایک لمحہ لکھا گیا تو کتنا بڑا نام اعمال ہوگا۔ یہ آیتوں پہ پہلے کے لوگوں کو یقین کرنا مشکل تھا، ہم کو آسان ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس جو ہے جو چپ ہوتی ہے کمپیوٹر کی بہت چھوٹی ہوتی ہے، اور وہ چپ میں ساری دنیا کی نالج بھری ہوئی ہے، لاکھوں لوگوں کا ڈیٹا جمع کر کے رکھ سکتے ہیں آپ اس میں۔ سب یہ کیسا ہو رہا معاملی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، آپ کے سیل فون کی دیکھیے کتنی چھوٹی میموری کارڈ ہے، کتنا ہے اس میں، تو وہ اللہ کا قدرت ہے، وہاں کیا نہیں ہوگا۔ اب آپ کو آپ سمجھانا ایمان لانا ایمان، لیکن وہ لوگ کیا تھے جو اس پہ ایمان لاتے تھے، نہیں یہ ہے برابر ایسا، وہ کیفیت ہے۔ پھر فرمایا گیا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کھل جائے گا، کیا ہوگا؟ آسمان جو ہے ایک پردہ ہے اصل میں، ہمارے اور اس دنیا کے آسمان کھل جائے گا تو اوپر کیا چیزیں نظر آ جائے گی، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں یہاں بیٹھے بیٹھے ان کو نظر آتے بہت سارے چیز، ان کی کیفیت یہ ہوتی، بصارت ایسی ہو جاتی ان کی، تو یہ اس وقت کھل جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ دہکائی جائے گی۔ دوزخ کیا ہے؟ آگ ہے پہلے سے، اور دہکائی جائے گی اور بڑھائی جائے گی اور بڑھا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت نزدیک کر دی جائے گی، جنتیوں کے قریب لا کے بتایا دیکھو یہ جنت ہے تمہارے لیے، دیکھو انعام دیا جا رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک انعام دینا ہے، ایک بچہ بہت دور بیٹھا ہوا ہے، بھائی جن کا نام پکارا جا رہا قریب آ، دیکھو یہ تمہارا انعام ہے، تو انہیں گھر گھر کے دیکھتے رہتا ملنے والا ہے میرے کو۔ جنت بھی انعام کی شکل میں جب دی جائے گی تو بتایا دیکھو یہ جنت ہے، اب دیکھ کے بندے خوش ہوں گے، مالک ہم کو فوراً داخل کر دیا، وقت کا ہے، انتظار کرو، داخل کیے جاؤ گے تو اس میں یہ معاملہ ہوگا۔ علمت نفس ما حضرت، اور ہر شخص کا جو عمل ہے حاضر کر دیا جائے گا، لا کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، جان لے گا انسان کہ کیا کیا تھا، اس نے بھول گیا تھا تو اس وقت یاد آ گیا، یہ تو میں کراس ہوں، بتایا جا رہا۔ انسان بہت ساری چیزیں بھول جاتا، لیکن وہاں سب لا کے رکھا جائے گا، یہ کیا اس نے۔ کیا آیتیں دیکھیے، ہلا دینے والی آیتیں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، اللہ تعالیٰ فرماتا تو میں قسم کھاتا ہوں
ان ستاروں کی. اب یہ اطار الزہرا مریخ اطار الزہرا مریخ، ایک اور ستارے کا نام بولوں میں، یہ سیارے جو ہے 5، ان کے بارے میں آتا ہے یہ آگے اور پیچھے چلتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھا رہا. فرمایا جو سیدھے چلتے ہیں پھر پیچھے کو ہٹنے لگتے ہیں، آگے چلتے چلتے پیچھے ہٹتے، اور یہ آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں. واللیل اذا عسعس، اور پھر رات جب کہ وہ چھا جاتی ہے، اذا عسعس وہ جانے لگتی ہے، اور قسم ہے اس رات کی جب وہ جانے لگے. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا واللیل، رات کی قسم کہ رات جانے لگنے والی، یہ رات جو ہے ختم ہو رہی ہے اور پھر دن نکلنے والا ہے. کیوں؟ والصبح اذا تنفس، اور صبح جب وہ آنے لگے، قسم ہے جب وہ آنے لگے صبح. رات جو ہے جب کہ صبح آتی، انسان کو ایک سکون راحت ملتا کہ مجھے پھر تیاری کرنا ہے، پھر کاروبار میں لگنا ہے، پھر نکلنا ہے. رات چلے گئی ہے. یہاں بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد اس زمانے میں شرک کی گھٹا ٹوپ تھی، یہ مکی صورت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں نبی سنا رہا کہ یہ شرک اور کفر کی رات ختم ہونے والی ہے. اب آپ کو ہم نے بھیج چکے ہیں اور آپ کے ذریعے حق کا بول بالا ہوگا، اسلام غالب ہوگا، توحید اور رسالت کے چرچے ہوں گے، نعرے بجیں گے ہر طرف. تو وہ صبح دین کی آنے والی ہے. بعض نے اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا ہے، ورنہ عام تفسیر تو یہی ہوگی یہ صبح. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ایک ذی معزز فرشتے کا لایا ہوا. اب یہ بات ہے کہ بھئی آپ کو بولے طاہر بھائی یہ خبر ہے، تو بولے متین صاحب کون لائے؟ کہ بھئی وہ معزز شخص ہے، بھئی سچا شخص ہے لانے والا. اچھا ٹھیک ہے. یہ بتایا جا رہا ہے یہ قرآن لے کے کون آئے؟ کہا جا رہا ہے یہ معزز فرشتہ ہے، جبریل امین. یاد رکھ لو بہت زبردست فرشتہ ہے جو لے کے آنے والا ہے. پھر کیا معاملہ ہے ان کا؟ ذی قوت عند ذی العرش المکین، عرش مکین کیا ہے؟ جو قوت والا ہے، مالک ہے، مالک کے عرش کے نزدیک، ذی مرتبہ ہے، ذی رتبہ ہے، بڑا قوت والا ہے، اور اللہ کے پاس بڑا رتبہ ہے اس کا. سارے فرشتوں کے سردار، ہر فرشتہ آپ کا حکم ماننے تیار. ان کا بڑا مقام ہے جو لے کے آیا. کیسا ہے یہ؟ مطیع ثم امین، کہ جو ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے یعنی فرشتے ان کا اس کا کہنا مانتے ہیں. جو بھی اللہ کا حکم ہوتا وہ فرشتوں کو حکم دیتے، یہ کرو، اللہ کا حکم ہے، سارے فرشتے کرنے لگ جاتے. فرشتوں کے سردار جیسے رسول کے سردار ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی طرح فرشتوں کے سردار جبریل امین ہیں. تو کہا گیا کہ جو ہے یہ آسمانوں میں ان کی بات چلتی ہے، وہاں سب لوگ مانتے ہیں. اب یہاں سے انداز بدلا. اب تک تو فرشتے کی تعریف ہو رہی تھی. کیوں ہو رہی تھی؟ کہ قرآن لے کے آنے والی جو کڑی ہے، پہلی کڑی تو جبریل امین سے، اللہ کے پاس سے کون لیے؟ جبریل امین. کس کے پاس لے کے آئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور تک کڑی بنے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کڑی بنے ہم سب کو پہنچانے کے لیے. اب یہاں سے فرمایا حضور کے بارے میں وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذلک جنون ہوگا، اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہاں یہ مکی آئے تھے، مکے میں یہ بولتے تھے علماء. فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تمہارے ساتھ کے رہنے والے جو ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو ہے یہ جو صاحب ہیں تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں وہ مجنون نہیں ہے. تو جنون کی کیفیت نہیں ہے ان پہ، تم جو سمجھ رہے ہو غلط بات ہے. وَلَقَدْ رَأَوْا بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ،
یہ تو صحیح وہی کہ صحیح صحیح پہنچا دینے والے جو کچھ ان کے پاس آتا ہے. اور پھر کیا ہے، انہوں نے اس فرشتے کو اصلی صورت میں آسمان کے صاف کنارے پر دیکھا. پہلی مرتبہ وہی لے کر جب آئے تھے غار ہیرا میں، حضور دیکھ کے ڈر گئے تھے. یہ کون ہے بھائی؟ تو آپ نے کہا کہ گھبراؤ نا، میں اللہ کا فرشتہ ہوں. پڑھو اقرا، پڑھیے. تو انہوں نے کہا کہ آخری میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھا لکھا نہیں. تو آپ نے ایک مرتبہ دبایا، سینے سے چھوڑا، پھر کہا پھر نہیں پڑھ سکے، 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ جب بولے تو جب آپ کی زبان میں قرآن جاری ہو گیا، پھر اب جو پڑھنے لگے. وہ آئے تھے سورہ الحق، اقرا باسم ربک الذی خلق، اور 4 آئے. تو پہلے صورت نازل ہو گئے قرآن. اب اس کے بعد دوسری مرتبہ جب دیکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جبریل امین کو دیکھا کہ آسمان کے کناروں پر کرسی ڈال کے بیٹھے ہیں، تو اس کرسی کی وجہ سے پورے آسمان اور زمین بھر گئی. ان کے پر ایسے ہیں زمین کو گھیرے ہوئے، ایسی شکل. حضور نے دیکھا، بڑا تعجب خیز معاملہ. ایک شار جیاد بلکہ الجیاد، تو اونچائی پہ ہو، کعبہ شریف در تو اونچائی سے اتر گیا. تو بعض نے کہا کہ وہ شار جیاد کے پہاڑوں گنے تھے. حضور جس وقت نظر آئے جبریل امین، اللہ تعالیٰ فرما رہا وَلَقَدْ رَأَوْا بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. یہ جو ہے انہوں نے فرشتے کو اصلی صورت میں آسمان کے صاف کنارے پر دیکھا. جبریل امین کی جو اصلی صورت تھی اس نے اس کو دیکھا، ان کو دیکھا وہاں. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. اور پیغمبر کوئی بات مخفی نہیں رکھتے، یعنی کوئی بات بتانے میں کمی نہیں کرتے. جو کچھ آتا ہے زنین وہ سب کھول کے بتا دیتے. کوئی چیز رکھ لیتے نہیں، پورا بتا دیتے. ایک معنی. دوسرے معنی یہ زنین کے معنی یہ لیے جاتے ہیں. علی الغیب بھی زنین کے معنی بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے. علی آتا ہے کہ جو اس پہ بتانے کے لیے کہ آپ حریص نہیں ہیں کہ بہت زیادہ غیب کی باتیں معلوم کریں، یہ نہیں ہے. جو کچھ معلوم ہوتا ہے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو بتایا. اب یہ بات اس لیے کہی گئی کہ وہ لوگ حضور کو جادوگر کاہن بھی بولتے تھے، نعوذ باللہ ذالک. تو جادوگر کاہن جو ہے محنت کرتے، چلے مارتے. کیوں مارتے؟ کہ کوئی جن ان کے تابع ہو جائے، کچھ باتیں لا کے بتا دے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ الو بنائے، ان سے مال کھینچے. کہ نبی قسم کا معاملہ یہ نہیں، وہ زیادہ معلوم کرنا نہیں چاہتے. جو کچھ اللہ بھیجتا ان پہ وہی، بس وہی کافی ہے ان کے لیے. یہ شان نبی کے ذریعے بتائی گئی، حدیث نہیں ہے. یا دوسرے معنوں میں کہ جو کچھ آتا ہے کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھتے، بتا دیتے ہیں پوری کی پوری کھول کے. یہ معنی وما هو بقول الشیطان الرجیم. اور قرآن کسی شیطان مردود کی کہی ہوئی بات نہیں ہے. کوئی شیطان جن سکھا کے جاتا سمجھنا نہیں، کوئی یہ بات نہیں ہے، شیطان کی کوئی بات نہیں. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. یہ ثابت ہوا کہ اللہ کا کلام ہے. تو تم لوگ کدھر کو بھاگے جا رہے ہو؟ کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ کدھر چلے جا رہے ہو؟ قرآن چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو چھوڑے جا رہی ہے سب امت. ان ہوا الا ذکر للعالمین. ایک اور معنی ہے کہ قرآن چھوڑ دے کے دنیا میں پڑے ہو، دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو، آخرت کی فکر نہیں. یہ بھی معنی ان ہوا الا ذکر للعالمین. بس یہ دنیا جہاں والوں کے لیے ایک بڑی نصیحت نامہ ہے. سب سے بڑا نصیحت نامہ یہ اس وقت ہے. تورے، زبور، انجیل اپنی اصلی حالات میں نہیں. ویداس، قرآن اللہ کا کلام ہے نہیں ہے نہیں معلوم، وہ بھی اپنی کیفیت میں نہیں. جو کچھ ہے یہی ہے ہدایت نامہ سارے انسانوں کے لیے. نصیحت ہدایت ہے تو یہ قرآن مجید سارے انسان عالمین کے لیے. لمن شاء منکم ان یستقیم. ایسے شخص کے لیے جو تم میں سیدھا چلنا چاہے. کس کے لیے ہدایت ہے؟ جو خود سیدھے راستے کا انتخاب کرے. ایک آدمی قاتل بننا چاہ رہا، چور بننا چاہ رہا، ڈاکو بننا چاہ رہا، زانی بننا چاہ رہا، ظالم بننا چاہ رہا، کون اس کو روکنے والا ہے؟ ہدایت اس کو کیسے ملے گی؟ ہدایت تو اس کو ملے گی جو اس سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے. اس قرآن کو لے کے، قرآن کو تھامنا ہی نہیں چاہ رہے تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اس سے غفلت برتے ہوئے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اور تم بدون خدائے رب العالمین کے چاہے کہ کچھ نہیں چاہ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. اللہ ہی جو چاہے ہو سکتا ہے، اور تم کوئی چالو رب العالمین کے سوا تو کچھ نہیں ہو سکتا. وہ حالت کا، دلوں کا بدلنے والا بھی وہی ہے، اور ہمیشہ اسی کی طرف ہم کو رجوع کرنا ہے.